السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وطریقا من طرق الاعتراف بوحدانیتہ، ثم الصلاة والسلام علی خاتم رسلہ وامین وحیہ ومبلغ رسالاتہ، العبد المؤید والرسول المصدق المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وآلہ آل اللہ المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ چوپگولا بارگاہ الہی نو دعا بیت خدا بندہ محمد و آل محمد حرمت دس نزیات خامس آل و سید شہدائی حرمت دس نزیات پروردگارہ حاضر شخص کنگامی دا حاجت چے نروا گوچی یا اللہ، التماس دعا زرکن کنی گا دینی دنیاوی قبل سے مشکل چے آسان گوچی یا اللہ۔ مریضوں خصوصاً التماس دعا ذرے آپریشن یا ذرے التماس دعا ذرکن کل پروردگارہ صحت کاملہ شجر گوچی یا اللہ۔ دوانا آیا گاما دعا بیت پروردگارہ آل محمد حرمت دس نظرت آیا گامی سرپرست دا بادشاہ سے جا کل صحت کاملہ شجر سو سے دیفانا بیرمائی کی منصب پہ گشا سے وائلہ دی وظیفہ دیا نہ استفادہ بھی آئے کہ پروردگارہ کل صحت شجر سو سے وائلہ توفیق بچی یا اللہ۔ خدا بندہ آزادارہ نے سید شہدہ گار یدنگاہ ملسے نیریب زامانی سو سے جو یا اللہ، مجالس لکسی آزاداری لکسی گاسی خدمت چیوی بے یابین یدنا قبول درگاہ حق بچی یا اللہ۔ خدا بندہ دے انہیں دیکھا مسجد الرخ بسے مددی پر امدادی پر خاتون یہ سی زوراتی من سجرت خدا بندہ دو مال و دولہ اللہ ترقی بچی یا اللہ۔ اسی کامیابی فری مشکلات فری دعا بھی حضرت گامی حاجت روائی فری انشاءاللہ، مریض کنی شفائی فری اولادی فری جمن کامیابی فری امتحانات کامیابی روزگاری کامیابی علاقی سلامتی وطن عزیز پاکستانی حفظ سلامتی مجاہدین اسلام رہبر معظم گامی حفظ سلامتی و کامیابی فری بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی ایہا المؤمنین اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ چوپگولا تقوی الہی توصیہ بیت چازر ونا تقوی امبیا سمیت پا گالنش چی قبول درگاہ الہی گوامت چازر من خدای کسلت انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا سے اہل تقوی کنگا عمل چی میں قبول بین ذریعت۔ وانا انشاءاللہ مختصراً جملے باقی خدم اللہ عرض بیالا ہمیشہ یہ موضوع آداب اسلامین پر لے کے مناسبت لحاظ کے دینی حدیث سے خدم اللہ پیغمبر جا پہ متفق علیہ مستند ان میں کی حدیث مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا فبارین تسل نوت مکتوب فی یمین العرش عرشی تنرول پولر سے اجرے، یعنی کہ حدیث کو عرشی تنرول پولر سے اللہ خدای سہمزات پوسا چیز ارمانا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ پیغمبری دی کسل پا منتحنا مظلوم کربلا حسین چن زروانا ہدایت اتن نجاتی کشتین، لہذا دیلین اس کا طرف نصر اللہ دیلین اس انخان خومیت بہت بڑی باتیں ہیں اگر اس میں غور کیا جائے، لیکن یہی ہے خلاصتاً کہ دنیا میں انسان کے ہدایت کی ضرورت ہے، قیامت کے انسان کو نجات کی ضرورت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کٹھن راہوں کے لیے، مشکلات کے لیے، اندھیروں کے لیے، جہالت کے راستوں کے لیے اگر حسینیت کو چراغ بنا کر آگے چلے تو انسان کے لیے راہ ہدایت کی طرف گامزن ہونے کا ذریعہ ہے۔ قیامت کیونکہ آنکھیں بند ہونے کے بعد سے، مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں پہنچنے تک کے مراحل بڑے سخت ہوتے ہیں، انتہائی
احوالہن عظیمہ، وہاں کے حالات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آتا سوائے عمل صالح کے۔ ہاں اگر کوئی کام آئیں گے تو محمد و آل محمد ہے اور ان کی محبت ہے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ مصباح الہدیٰ دنیا کے لیے، کشتی نجات انشاءاللہ قیامت کی مشکلات کے لیے مولا عبداللہ حسین علیہ السلام ہمارے لیے عظیم پروردگار کی طرف سے نعمت ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات مولا امام زمانہ کی خدمت میں اور مراجع اعظام رہبر اہل قدر آپ تمام حضار محترم عزاداران کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ واقعاً ہے جو آل محمد کے ماننے والے ہیں صاحب مصیبت ہے، لیکن مولا کا ایک فرمان آج اس کی طرف میں اشارہ کروں گا جو اس خطبے کے حوالے سے بہت موزون ہے۔ الحمدللہ ہم مجالس کر چکے، عاشورہ گزار چکے، جو کچھ اپنی بساط کے مطابق حاصل کرنے تھے وہ ہم حاصل کر چکے۔ انشاءاللہ اس کو آگے آنے والے لمحات کے لیے، دوسرے مہینوں کے لیے ہم اپنے کیا بنائیں گے، ہمیں اس کو زیادہ راہ بنائیں تاکہ آئندہ آنے والے لمحات کو بھی انہی لیے ہوئے روشنیوں کی صورت میں، انہی چراغ کو لے کر زندگی کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ تو اس میں مولا فرماتے ہیں مختصراً، چند ایک مناسبات بھی ہیں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ذکر کروں گا۔ تو جاء رجل الى سید الشہداء علیہ السلام، ایک آدمی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور وقال انا رجل عاصم، مولا میں ایک گناہگار بندہ ہوں، میں ایک گناہگار بندہ ہوں، ولا اصبر عن المعصیت، میں گناہ سے، گناہ کرنے سے میں نہیں رک سکتا، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے۔ تو فاعذنی بموعظۃ، آپ مجھے نصیحت فرمائیں تاکہ میں گناہ سے بچ جاؤں یا اس سے کوئی نہ کوئی مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو مولا نے فرمایا فقال علیہ السلام افعل 5 اشیاء، 5 کام کر لیں، وزن ما شئت، جو چاہے تیرے دل میں آ جائے وہ کر جگا لے۔ 5 کام تو نہ کرے، باقی جو تیرے دل میں آ جائے، جی میں آ جائے کر لے۔ وہ ایک لحاظ سے خوش ہو گئے، ٹھیک ہے اگر یہ 5 کام کر لے باقی ساری سب کی چھٹی مل جائے تو ٹھیک ہے جی مولا بیان فرمائیں۔ تو مولا نے فرمایا آسان سا کام ہے، تو اس پہ سوچ ہے، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے۔ لا تاکل رزق اللہ، اللہ کی رزق مت کھاؤ، اپنا کوئی بندوبست کر لو، فافعل ما شئت، جو جی میں آئے کر لو، اللہ کی رزق نہ کھانا، جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں اس سے استفادہ نہ کرنا، اپنا کوئی پرائیویٹ کوئی کھاتا کھولو، اللہ کے مت کھاؤ، فافعل ما شئت، جو جی میں آئے کر لے، مرضی تمہاری۔ پریشان ہوا بندہ، اللہ کے نہ کھائے تو کیا کھائے، جو چیزیں ہیں وہ تو اللہ کے، زمین و آسمان خدا کے، تو میں کہاں سے اپنا بندوبست کروں؟ اچھا یہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، اور ایک کام کرو۔ فرمایا اخرج من ولایت اللہ، اللہ کی حکومت میں نہ رہو، جہاں اللہ کی حکومت ہوتی ہے وہاں سے نکل کر کہیں اور نکل جاؤ، فافعل ما شئت، جو جی آئے کر ڈالو، اللہ کی حکومت میں نہ رہو بس۔ تو اس کے دل میں پھر سوال آیا اللہ کی حکومت تو زمین و آسمان میں، اللہ کے علاوہ کس کی حکومت، کہاں ہے، کون سی جگہ ہے؟ پریشان ہوا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو مولا نے پھر اگر یہ بھی تمہارے مشکل ہے تو اور ایک کام کرو، اطلب موضعا لا یراک اللہ، ایک ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں خدا تجھے نہ دیکھ پائے، خدا تجھے نہ دیکھ پائے، اسی جگہ پہ جاؤ، فافعل ما شئت، جو جینا ہے کر لو۔ خدا یعنی ایسی جگہ ہو جہاں ہمارے ذہن میں تو ہے، ہمارے ذہن میں تو عام طور پہ آتے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ خدا کو نظر نہیں آ جائے گا، رات کی تاریکی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو کیا پتا، کسی صحرا میں جائیں کیا پتا، دیسائی کے کونے میں جائیں کیا پتا، گاڑی کے اندر رہے کیا پتا، ادھر جائیں کیا پتا، دفتر کے اندر کیا پتا، اندر کنڈی لگا کے کاغذات بنائیں کیا پتا۔ ہمارے ذہن میں تو ہے کہ خدا کو نظر نہیں آ رہا، ہم کہیں چھپ گیا ہے، لیکن ایسی جگہ سوچ کے کر لیں، خدا لمیٹھو می مل سے کھانچ سن دینا، فافعل ما شئت، جو جینا آئے کر لیں۔ پریشان ہوا کہاں جاؤں جہاں خدا کو نظر نہ آ جائے، وہ خدا تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہارے شہرک سے بھی تمہارے قریب ہے، کہاں چھپ جائے، عالم در محضر خدا، عالم خدا کی نظروں کے سامنے، میں چھپ کے کہاں جاؤں اللہ کے، جہاں اللہ کو نظر نہ آ جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک کام کر لو، تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ ملک الموت لیقبض روحک فادفعہ عن نفسک، جب تم دنیا میں مستی میں چلتے رہے، تم جو جی میں آئے کرتا رہا، لیکن جب
فرشتہ یہ موت تم سے موت اب ضرور کرنے آ جائے تو اسے کہنا میں نہیں مرنا، ابھی واپس جا، میں تیرے ہاتھوں اپنی زندگی کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اے ملک الموت جا، میں آپ کے قابو میں آنے والا نہیں۔ تو وہ پریشان ہوا، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ملک الموت کو کون ہٹا سکتا ہے نا جی، کوئی نہیں ہٹا سکتا، یہ بھی ممکن ہے۔ پھر چلو دنیا میں جو کچھ کر لیا تو نے، ایک اور کام آخری کر لو، اگر تو گناہ کرتا رہے اور گناہ سے تمہارے لیے چھٹکارا نہیں ہے، کیا لو گناہ خامین ممن نارے، نصیحت ہوئی اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار، جب لحم اللہ شفا مال میں پرزان حسیہ انجام کو گا تھوڑو جتا گناہ دے تم حسی جہنمی فاملی ہے، فاملی یہی ہے دنیا دیکھا دے بیچس کن مبیس بچانا مبیچس کن مبیچس کن سکور جو نسکور ماسکور بچانا حس کے خاندان جہنمی نے لکھی فرشتوں اور روح انسروں انکھیری جہنمی نے فام اکھیری والا جب مالک جہنم تجھے جہنم کی طرح ہانکتے ہوئے لے کر جائے تو تو نے کہنے میں جہنم میں نہیں جانا، میری جنت بھی جانا، کیا تمہارے پاس یہ قدرت ہے کہ تو اس سے ہٹ کر اس سے چھٹکارا حاصل کر تو جنت میں جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مولا یہ 5 کام تو مشکل ہے، نہیں ہے تو آسان کام یہ ہے گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، جب یہ 5 کام نہیں کر سکتے ایک کام کرو، گناہ نہ کرو۔ جی صاحب جی صاحب یہ جمعہ ہے، معذرت آپ کے ثواب کا ارادے کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جمعے میں نہیں ہوتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ جمعے کا خطبہ غور سے سننا ہوتا ہے کیونکہ یہ 2 رکعت نماز کی بدلین ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اگر مولا حسین کو مانتے ہیں تو ہم نے مولا حسین علیہ السلام کو صرف یوم عاشورہ کے لیے سنا ہے، باقی زندگی کو آپ کی حیات طیبہ سے نہیں لیا، ان کی طرف سننے کی ضرورت ہے۔ مولا کے اس سے پہلے کے اخلاقی حوالے سے، عبادت کے پہلو، انفاق کے حوالے سے، اچھا جی دوستوں کے ساتھ روابط، خصوصاً اپنے زمانے کے امام مولا امیر المومنین کے ساتھ، پیغمبر اکرم کے ساتھ، امام مجتبیٰ کے ساتھ، یہ سارے پہلو مولا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے وہ درخشاں پہلو ہے جو انسان کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، تو ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہی تھا، 5 کام ہم نہیں کر سکتے تو گناہ سے بچے، بس گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ نیک کام کم ہو تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن گناہ انسان کو کیے ہوئے اعمال کو بھی خراب کرنے کے کچھ گناہ ہیں، تو لہٰذا گناہوں سے بچے رہیں۔ لہٰذا کہتے ہیں اجتناب السیئات، گناہوں سے بچنا افضل من اکتساب الحسنات، نیک کام زیادہ کرنے سے بہتر یہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اس دور میں اتنے سستے سستے دام میں گناہ ملتے ہیں، نیکیاں اس سے بھی ہے لیکن انسان شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں، نفس امارہ اور حب دنیا، اور خصوصاً آج کل کے جو ہماری تہذیبی جو وار ہوتا ہے، جو دشمنوں کی طرف سے الغار ہوتے ہیں، ان میں ہمیں اندیکھے نہ سمجھی میں ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ نئے نئے گناہوں کے رخ اور لہر ہماری طرف آ رہے، نئی نسل کو بچانا، اپنی اولاد کو بچانا، اپنے ماحول کو بچانا، سب سے اہم یہ ہے ہم خود غریب ہیں، ہم خود لاچار ہیں، ہم نے خود حساب دینا، ہم نے خود قبر میں جانا، باقی سب کسی کو نہیں لے کے جانا۔ اولاد کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، مال دنیا کے لیے کرتے ہیں، قبر میں تنہا جانا ہے، اس کے لیے کوشش کر لیں۔ قبر میں ہم نے پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، اس وقت تک عالم برزخ میں رہنا، تو ان کے لیے گناہوں سے توبہ کرنا محرم الحرام کے بہترین پیغام یہ ہے۔ مولا عباد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان ایام میں ابھی ذکر فرما رہے تھے کہ یہ بزرگ یعنی ہمارے جوان ایسے ہوتے ہیں محرم الحرام اور رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد سے چھوڑ دیں، 11ویں محرم سے پھر داڑیاں شیو کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لہو و لعب میں جانا شروع کرتے ہیں، پھر نماز جماعت میں کرنے ایسا نہ کر لو، براہ کرم نہ کر لو، یہ مسجدوں کو آباد کر لو۔ یہ حسین علیہ السلام مین مقصد یہی ہے کہ ان امر بالمعروف ونہی عن المنکر، میں اس لیے یہ ساری قربانیاں دے رہا ہوں تاکہ امر معروف نہی عن المنکر کا پلیٹ فارم زندہ رہے، اور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اس حسین نے سب کچھ لٹا دیا،
آخری عصر عاشورہ بھی جماعت حسین کو نہیں ملی، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے عصر کے لیے وہ آخری سجدہ نماز کی نیت سے وہ سجدہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ حسین آخری وقت میں بھی سجدے کی حالت میں جاتے. لیکن تاریخ انسان کا کوئی بھی اعضاء آپ دیکھیں، کوئی بھی سجدی نگایت بولا عذاب دن سلط ہو کر گسلے سلط عذاب دن سلط ہو کر، لیکن تاریخی نو سجدے چکدنے یت سجدے بھی صرف پلوی تارون کو تسلط کے لیے عذاب آما تیر کنی دو عباد سب لنن فیقو دو خامس آل و سید الشہداء حسین مظلوم کربلائی ذوالجناح کربلائی صدق زندی وقال سجدی نیت بس ذہنو اور نیوگ آما ذرد نیوگ آما یا سختی نیز حسین رضی کا شخصیت پلو تاکہ عبادت لکسین دے حسین کوئی نیاننی مولا ہو واقعی دے حسین کے لکسین تصنع دے دینی جملے چک واللہ کربلا میں اسلام کی بقا کے لیے خداوند عالم نے دو شخصیات سے کام لی ہے جسے حدیث عشق کہا جاتے ہیں. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. ایک کام حسین سے لیا خدا نے، ایک کام زینب سے لیا، لیکن جو کام اللہ نے حسین سے لیا تھا وہ حسین کے خاندانی روایت کے علم مطابق ہے. شہادت کے لیے وہ فخر کرتے تھے شہید تو حسین اور حسین کے اصحاب انصار ہو گئے، اولاد ہو گئے، لیکن جو کام اللہ نے دین کی بقا کے لیے زینب سے لیا تھا، زینب اس ماں کی بیٹی ہے جس کی ماں کا جنازہ بھی رات کو اٹھا تھا، لیکن وہ زینب دربار میں پہنچی، وہ زینب بازاروں میں پہنچ گئی، وہ زینب دشمنوں کے ہاتھوں میں اسیر ہو گئی اسی دین کے خاطر. پروردگارہ بحق حسین و آل حسین میں صحیح معنوں عزادار سو سکوں کسل دن والے عمل میں توفیق اچھ گیا اللہ. پروردگارہ اتباط عالیات خصوصاً زیارت کربلا مشی اربعین کربلا اسی سنگین و تمنا لم کن آسان سو سے سنگ ارمان و کنگا چھرنا سنچے جوان چل ارمان چل پروردگارہ یا توفیق اچھ گیا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله.